وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیہ کریمہ میں کلام کا آغاز انا سے ہوا ہے۔ لفظ انا عربی زبان میں ازالہ شک کے لیے آتا ہے، تردد کو دور کرنے کے لیے آتا ہے، شکوک و شبہات کو ختم کرنے کے لیے آتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دور میں یہ کون لوگ تھے کہ جن کے شک اور تردد کو اس کلام قدیم میں ملحوظ رکھا گیا ہے؟ یہ کون افراد تھے؟ اب آپ سب جانتے ہیں کہ جس زمانے میں یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی اس وقت تین ہی گروہ تھے۔ ایک تھا وہ گروہ جو اللہ اور اس کے رسول پر دل و جان سے ایمان لا چکا تھا، یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بابرکت گروہ۔ دوسرا گروہ تھا کفار و مشرکین کا، یعنی وہ لوگ جو کھلے مشرک تھے، کھلے کافر۔ اور تیسرا گروہ تھا منافقین کا۔ تو اگر میں پہلے گروہ کی بات کروں تو اس گروہ کا کیا کہنا کہ ایک ایک شخص ستارہ ہے جس سے امت ہدایت پا سکتی ہے، ایک ایک شخص عظمت والا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام، آپ کی شان و عظمت کو میں گناہ گار کیا بیان کر سکوں گا، اتنی عظمتوں والے ہیں اور رسول اللہ سے اتنا پیار کرنے والے ہیں کہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم فرمائیں تو ہم اپنے گھوڑوں کو سمندروں میں بھی ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ اپنے آقا سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اگر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تھوک پھینکنے کا ارادہ کریں اور تھوک پھینکنے کے لیے آگے ہوں تو صحابی آگے ہاتھ بڑھا دیتا ہے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن اپنے ہاتھوں پر لے لیتا ہے۔ اور پھر یہ نہ سمجھیے کہ ہاتھوں پر لے کر اس نے پھینک دیا، نہیں، اس کو یوں ہاتھ پر مسلتا ہے، ملتا ہے، اور ملنے کے بعد اس کو پھر اپنے چہرے پر ملتا ہے، چہرے پر ملتا ہے۔ اور پھر جو دوسرے حضرات ہیں جو حسرت بھری نگاہوں سے اس شخص کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے تو فیضان حاصل کر لیا ہے، اب ان کو بھی اس سے حصہ ملنا چاہیے تھا۔ کیسے ملتا ہے؟ اب وہی صحابی دوسرے صحابہ کے ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ مس کرتا ہے اور دوسرا پھر تیسرے کے ساتھ، تیسرا چوتھے کے ساتھ، یوں اس پوری محفل میں سب کو فیضان مصطفیٰ تقسیم ہو جاتا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خوش قسمت شخصیات ہیں۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں جس آنکھ نے دیکھا تجھے اس آنکھ کو دیکھوں، ہے اس کے سوا کیا تیرے دیدار کی صورت۔ وہ آنکھ کتنی خوش قسمت ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ تو عرض کرنے کا جو میرا مقصد تھا وہ یہ ہے کہ یہ تو وہ بابرکت اور عظیم گروہ ہے کہ جن کے بارے میں شک کی تو گنجائش ہے ہی کوئی نہیں، سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں ایسا ہو سکتا کہ ان کے بارے میں کوئی شک کی گنجائش ہو، جن کا ایمان اتنا پختہ ہے۔ اب دوسرا گروہ کفار و مشرکین کا، اب لفظ انا کو اگر یہاں لائیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ گروہ جو ہے یہ تو سرے سے ہی اس آیہ کریمہ کا مخاطب ہی نہیں ہے، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو، یہاں پر تو بات مسلمانوں کی ہو رہی ہے، ایمان والوں کی ہو رہی ہے۔ کفار و مشرکین کا تو یہاں کوئی عمل دخل ہی نہیں، نہ ان کو بتایا گیا نہ ان کو کہا گیا، یہاں پر تو مخاطب ہی نہیں ہے، تو شک کی تو پھر گنجائش ہی کو نہیں رہ جاتی۔ تو لے دے کے پھر کون سا طبقہ بچتا ہے؟ منافقین کا، جو اوپر سے تو مدعی اسلام ہیں، اسلام کے دعوے دار ہیں، لیکن اندر سے کفار کے یار ہیں۔ عبداللہ بن ابی سلول رئیس المنافقین لعنت اللہ تعالی علیہ چند قدم بھی اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ حضور کے ساتھ نہ چل سکا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چند قدم بھی میدان جنگ تک نہ جا سکا، اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ واپس لوٹ آیا۔ ہمیں پتہ چل گیا اس بات کا کہ منافقین تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چند قدم بھی نہ چل سکے، حضور کا ساتھ کیا دیں گے؟ تو اس کا مطلب پھر آپ سمجھے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت متنبع فرما رہا ہے، یہ ہیں وہ لوگ۔ اب علماء حق فرماتے ہیں کہ منافقین چاہے اس دور کے ہوں یا بعد میں آنے والے اس کماش کے لوگ ہوں، اللہ رب العزت سب کو متنبع فرما رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب سب کا مالک و حاکم اور اس کے تمام فرشتے دائماً درود میں مشغول ہیں تو پھر سلطنت الہیہ کی وفادار رعایا کا یہ فرض بنتا ہے کہ نبی کی عظمت کے ترانے سناتے جائیں اور درود و سلام کا خاص اہتمام کرتے جائیں، دل و جان سے درود و سلام پڑھیں، اپنے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں محفلیں سجائیں،
ہمیں تو یہ آیت یہی کہنا چاہتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب دربار سلطانی سے یہ حکم صادر ہو چکا ہے کہ درود پڑھو اور سلام بھی خوب خوب پڑھو، تو پھر لیت اللہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی ہے. اور پھر اتنی تاکید در تاکید کے بعد بھی اگر کوئی دل نبی کی عظمت کے آگے نہ جھکے تو پھر جان لیجئے اس بات کو کہ اس کے انجام پر بدبختی کی مہر جو ہے وہ ثبت ہو چکی ہے.